کنفیوشنزم. تو جیسا کہ یہ ٹاپک ہمیں ایک سیلف ایکسپلینیٹری کائنڈ آف ٹاپک ہے کہ اس میں ہم کنفیوشنزم ایز اے ریلیجن ہم اس کو دیکھیں گے. اس کے کارڈینل پرنسپلس کیا ہیں, اس کی میننگس کیا ہیں, اور اس کی کیا تعلیمات ہیں, کس طرح یہ مرد وجود میں آیا اور کس طرح اس کا جو اوریجن ہے وہ ٹریس کیا جاتا ہے. سو اٹ از آفن کریکٹرائزڈ ایز اے سسٹم آف سوشل اینڈ ایتھیکل فلاسفی رادر دین اے ریلیجن. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ جب ہم کنفیوشنزم کی بات کرتے ہیں ایز اے ریلیجن, تو کریٹک کہتے ہیں کہ یہ ریلیجن کی بجائے اس کو آپ سسٹم کہہ لیں جس میں سوشل فلاسفی ہے اور ایتھیکل فلاسفی ہے. یعنی یہ سوشل ٹیچنگ اور سوشل پریچنگ کی بات کرتا ہے فلاسافیکل کانٹیکس میں, اور پھر ایتھک اور مورالٹی کی بات کرتا ہے اس کی ایتھیکل فلاسفیز, ایتھیکل پرنسپل, مورل ویلیو سسٹم کیا ہے. تو اس کو ایز اے ریلیجن کہنے کی بجائے اس کو ایک سسٹم کہا جائے جس میں سوشل اور ایتھیکل فلاسفی کا بنیادی رول ہے. ان فیکٹ کنفیوشنزم بلٹ آن این اینشینٹ ریلیجیس فاؤنڈیشن. وہ کیا فاؤنڈیشن تھی جو قدیم جس کے اوپر کنفیوشنزم جو ہے وہ بیس کرتا ہے, جس کے اوپر اس کی بنیاد ہے, ٹو اسٹیبلش دی سوشل ویلیوز, سوشل انسٹیٹیوشنس اینڈ دی ٹرانسیڈنٹ آئیڈیلس آف ٹریڈیشنل چائنیز سوسائٹی. یہ پرٹیکولر بہت اہم چیز ہے کہ بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کی جو سوشل اور کلچرل اور سوشل انسٹیٹیوشن قائم کیے جائیں, سوشل انٹریکشن لوگوں کی اس طرح کی ہو, اور اس طرح کی جو ٹرانسیڈنٹل آئیڈیلز ہیں, جو روایتی چین کے اندر جو سوسائٹی ہے اس کی وہ چیزیں جس کو میٹا فکس کہہ لیں, جس کی ماورائے عقل جو چیزیں ہیں جو ٹرانسیڈنٹل ہوتی ہیں, بیانڈ ہیومن انڈرسٹینڈنگ اینڈ ہیومن جو فزیکل ورڈ سے بیانڈ ہوتی ہیں, ان کو ملا کے, یعنی ویلیو سسٹم کو ملائیں, انسٹیٹیوشن کو ملائیں, اور پھر جو اسپرچل اور سول ریلیٹڈ جس کو ماورائے عقل کہہ لیں, جس کو اسپرچل کہہ لیں, جس کو مسٹیکل کہہ لیں, ان کے تمام آئیڈیلز کو اور پرنسپل کو ملا کے ایک مذہب کی شکل کا ایک سیٹ آف پرنسپل جو ہے اس کو آگے پروموٹ کیا جائے. سو سوشیولوجسٹ کی اگر ہم بات کریں اس کانٹیکسٹ میں, جو رابرٹ بلا ہے, بلاازم بہت پروموٹ ہوا, جس کو بہت سارے جو خاص طور پہ جو فار ایسٹ ہے اس میں اس کا بڑا کردار ہے. یہ بنیادی طور پہ اس کی تعلیمات ہیں جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید یہ ایک سول ریلیجن کا کانسیپٹ تھا بلاازم میں, جو رابرٹ بلا نے دیا. سول ریلیجن سے مراد یہ ہے کہ ایسا ریلیجن دیٹ ریلیٹس ٹو یا گائیڈ کرتا ہے یا اپنے ماننے والوں کو پریچنگ اور ٹیچنگ دیتا ہے ریلیٹڈ ٹو سیوک ایمنٹیز آف لائف. سیویلٹی یعنی رہنا کس طرح ہے, طرز زندگی کیا ہوگا, طرز رہن سہن کے جو طریقہ کار ہوں گے وہ کیا ہوگا, اس کو وہ سول ریلیجن فار دی پبلک جو جس کو آپ کہہ لیں اس سے ریلیٹ کرتا ہے. So the sense of religious identity and common moral understanding at the foundation of a society's central institution. تو وہ جو بنیادی طور پہ جو سول ریلیجن کا کانسیپٹ ہے وہ بیس کرے گا, اس کی آئیڈینٹی بھی ہوگی, اور وہ بیس کرے گا کامن ان مورل ایتھیکل ویلیوز کے اوپر جن کو سوسائٹی کے اندر پوری ایک سینٹرل کارڈینل پرنسپل کے طور پہ دیکھا جائے اور اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے. اس کو ڈیفیوزڈ ریلیجن بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ ڈیفیوزڈ ریلیجن سے جب ہم ڈیفیون کی سوشولوجیکل کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں تو ایسی چیز جو سپریڈ کر جائے, یعنی اکراس دی لیئرز آف سوسائٹی, جس میں اسٹریٹاز کے اوپر تمام لوگوں کے لیے ہو, یہ نہ ہو کہ خاص کسی ایک گروپ آف پیپل کے لیے یا کسی کمیونٹی کے لیے ہو. سو اٹس انسٹیٹیوشن جو بات ہوتی ہے کنفیوشنزم اور اس کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن ور ناٹ اے سیپریٹ چرچ, کہ جس طرح کرسچینٹی میں ایک سیپریٹ چرچ کی ضرورت ہوتی ہے ریلیجن کو, بٹ وہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی, فیملی, اسکول, اسٹیٹ, یہ سارے ہی بنیادی طور پہ چرچ کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ بنیادی
طور پہ ان کا اتنا ہی رول ہے جتنا کہ چرچ کا رول ہے ریلیجن کے اندر. سو اٹس پریسٹ واز ناٹ سیپریٹ لٹرجیکل اسپیشلسٹ، بٹ جو پیرنٹس ہیں، جو ٹیچرز ہیں، جو آفیشلز ہیں، وہ سارے بنیادی طور پہ اس کے ٹیچر ہیں، اور اس کے پیام بر ہیں اس کے ریلیجن کے، جو کنفیوشنزم کا کانسیپٹ ہے. علیحدہ چرچ کی، یا جس طرح مساجد ہیں اور اس میں علماء ہیں، یا جس طرح مندر کے اندر ان کے جو پریسٹ ہیں، جو کلرجیز ہیں، ان کا اس کی ضرورت نہیں ہے. سو کنفیوشنزم واز پارٹ آف دا چائنیز سوشل فیبرک اینڈ وے آف لائف. سو ان کے لیے ایوری ڈے لائف واز دا ارینا آف ریلیجن. سو یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ ان لائک دی ریویلڈ ریلیجن، جس میں تینوں الہامی مذاہب بڑوں کی بات ہوتی ہے، ان کے ریلیجن یہ تھا کہ ایوری ڈے لائف کے زندگی کے اندر وہ تمام پرنسپلز کو آپ فالو کریں جو سوشل فیبرک کو، سوسائٹی کی جو بنیادی کنسٹرکشن ہے، جو اس کی بنتر ہے، اس کو مضبوط کرے. آپس میں جو تعلقات ہیں، جو سوشل انسٹیٹیوشن ہے، ان کو وہ مضبوط کرے. سو دا انر جو پول ہے بنیادی طور پہ، وہ یوں کہہ لیں کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم ریفارم کریں، ریفارمسٹ کے طور پہ، آئیڈیلسٹک کے طور پہ، اور اسپرچولیٹی کے طور پہ. یعنی تینوں چیزیں بہت اہم ہیں کہ ان آئیڈیاز کو، تھاٹ کو لے کے چلنا ہے آگے، جو پرانے ان کے چائنیز چلتے آ رہے ہیں. پھر ان کو ریفارم بھی کرنا وقت کے ساتھ ساتھ، اور پھر اسپرچولیٹی کے ذریعے ان کو مزید پیوریفائی بھی کرنا ہے. سو اٹ جنریٹڈ ہائی آئیڈیل فار فیملی انٹریکشن کے لیے ضروری ہے، اور اس کے ممبر ایک دوسرے کو لو کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ، اور تمام جو ان کی ضروریات ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے، جو ریلیجن کی بیس کے اوپر وہ اس کو فالو کرتے ہیں. سو بنیادی طور پہ یہ اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کنفیوشنزم میں، وہ کہتے ہیں کہ جو رولر ہے، اسٹیٹ ماں کی طرح ہے، وہ ایک بہت بڑا، ایک مقدس لافٹی آئیڈیل ہے، اور جو رولر ہے وہ فادر کی طرح ہوتا ہے لوگوں کے درمیان، اور ان کی بنیادی تمام طرح کی ضروریات کی وہ خیال رکھتا ہے، اور وہ ذمہ دار ہوتا ہے. سو دا انر اینڈ آئیڈیلسٹ ونگ اسپونڈ کنفیوشن ریفرمیشن، جس کو نیو کنفیوشنزم، یہ ریفرمیشن کی چونکہ موومنٹ تھی، ریفرمیشن آئی تو پھر اس کو نیو کنفیوشنزم کا نام دیا گیا. اور اس موومنٹ میں پھر بے شمار جو ریفارمرز تھے، فلنتھراپسٹ تھے، جو لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، سیکریفائس کرتے ہیں، اور ٹیچر اور سوشل فلاسفر جو تھے، وہ 19 سینچری انہوں نے حصہ لیا. سو اس کا جو ریولوشن کی بات کریں اگر ہم، تو اس کی جو پبلک ریپبلک، یعنی جو کانسیپٹ ہے پبلک ریپبلک کا، یعنی اسٹیٹ کا جو پبلک کی نمائندہ ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا کہ وہ جو ٹیچنگ تھی، وہ بنیادی جو کنفیوشنزم کا تھاٹ ہے، وہ اس سے پھر ڈرفٹ کرتے گئے. اور یہ ایک مذہب کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہر مذہب کے ماننے والوں کا خاص طور پہ یہی خیال ہے کہ شاید جو ماڈرن ورلڈ ہے، دیٹ از گوئنگ اوے، ڈرفٹنگ اوے فرام دی ٹرو ٹیچنگز آف دی ریلیجن. یہ کرسچینٹی میں بھی اسی طرح کی آوازیں اٹھتی ہیں، اسلام کے متعلق بھی اس طرح کی آوازیں اٹھتی ہیں، اسی طرح کنفیوشن ازم کے ماننے والے جو ہیں خاص طور پہ، ان کے اندر بھی یہ آوازیں اٹھتی ہیں. سو اگر ہم ماؤزم کی بات کریں کہ ماؤزم کا کیا اس میں کردار تھا، تو اس نے کیا کیا کہ ٹرائی کی ٹرانسفارمنگ دی ورلڈ بائی اپلائنگ دی لیسن آف اٹوپین آئیڈیالوجی ٹو دا ایکشن انسٹیٹیوشن. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ماؤ نے بھی کنٹریبیوٹ کیا اس حوالے سے کہ جو ایوری ڈے لائف ہے وہ بہت اہم ہے، روزمرہ کی زندگی، ڈے ٹو ڈے انٹریکشن، ڈے ٹو ڈے افیئرس، دے آر ویری مچ امپورٹنٹ. اور پھر ماؤ چونکہ بہت بڑا کہہ لیں کنفیوشن کو بلیو کرنے والا تھا، اور ماؤ نے جو چائنیز ریولوشن کہہ لیں، ریفرمیشن کہہ لیں، جو 1949 میں ریولوشن آیا، اس میں ماؤ کا کردار بنیادی کردار تھا. اور ماؤ نے پھر اس کو روزمرہ کی زندگی میں مزید ایز اے رولر ٹرائی کی کہ کنفیوشنزم کو پروموٹ کیا جائے، اس کو اسٹرینتھن کیا جائے.